دیکھیں اس چیز کو بھی دھیان رکھیں. یہ چیزیں ساری جو ہے نا مفسرین بہت ہی ان چیزوں میں ایسے الجھ گئے ہیں ان آیات میں، کیونکہ ان آیات میں آگے کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو مختلف فرقوں نے یا مختلف گروپوں نے اپنی طرف اس کو کھینچنے کی یا دوسروں نے ان کی نفی کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کو اصلاً وہ جو اس کی آفاقی بات ہے، جو قرآن کی رہتی دنیا تک اس کو ہدایت نامہ جاری رہنا ہے اور ہدایت نامہ بن کے رہنا ہے، اس کی وہ بات ہی ختم کر دی ہے اور صرف کچھ اپنے اندرونی اختلافات پر ان آیات کو فکس کر دیا ہے. اور وہ جو اس کا آفاقی معنی ہے، جیسے کہ ابھی اس زمانے میں آپ کو یہ آفاقی معنی قرآن کا نظر آ رہا ہے کہ کیسے جو یہود و نصارہ ہیں ان سے جو منسلک لوگ ہیں وہ پوری دنیا پر کیا ہے، ان کا ایک ہیمنہ ہے، ان کا ایک تسلط ہے، ایک غلبہ ہے، قوت ان کو حاصل ہے. اور دنیا کے سارے ملکوں کی کوشش یہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا دوسرے ہیں، کوشش ان کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا رہیں، ان کو اپنا دوست بنا کے رکھیں، ان کے ساتھ اچھے روابط رکھیں ان کو. اور اس کے نتیجے میں بہت سارے کیا ان کو امتیازات بھی دیتے ہیں.